تو انسان کی یہ ضرورت اور مجبوری رہی ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان کرے. جسم کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کو جب سے سردی اور گرمی کا احساس ہونا شروع ہوا روز اول سے، تو اس نے سوچا کہ کچھ اوڑھنے بچھونے کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ موسم کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. پھر یہ ضرورت اور بڑھی اور انسانوں نے سوچا کہ کوئی چھت اور شیلٹر ہونا چاہیے اور اس کے نیچے پناہ لی جائے تاکہ اوڑھنے بچھونے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو جو انسان کو پروٹیکٹ کرے. اسی طرح جب بیماری آئی تو انسانوں کو اللہ نے عقل دی تھی، اس عقل کے ذریعے یہ سوچا کہ اس بیماری سے بچاؤ اور دفیع کیا جائے. جتنی بھی چیزیں انسانوں کو اپنے لیے مضر معلوم ہوئیں، ان چیزوں کے اثرات سے تحفظ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان زندگی کے ہر میدان میں کام کرتا رہا. اب آپ اس ترتیب پر غور کیجئے کہ انسان کس حد تک کامیاب رہا اور سب سے مؤثر چیز جو انسان کو تمام مصائب اور آفات سے بچا سکی وہ کیا تھی. جسم کے تحفظ کے لیے لباس پہن لیا، پھر گھر بنا لیا، پھر ہیٹنگ اور کولنگ کے سارے ارینجمنٹس کر لیے، مگر کسی نے اطلاع دے دی کہ صاحب فلاں جگہ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور دل پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیا اچانک مصیبت آ گئی، اب اس سے تحفظ کیسے حاصل ہو. ساری چیزیں صحیح ہونے کے باوجود، پیسے اور ڈالرز کی فراوانی کے باوجود ایک بےقلی اندر ہے اور وہ ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے کہ کچھ کام کرنا چاہیے. اب اس کی تسکین کیسے ہو، اس کرب سے اپنے آپ کو کیسے نجات دے. جتنے اسباب اور ذرائع تھے ان سب اسباب اور ذرائع کو ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ کسی انسان کے پاس مکمل طور پر آ گئے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اسے صبح سے شام اور شام سے صبح تک کوئی خبر ایسی نہیں پہنچے گی جس سے اسے تکلیف پہنچے اور دکھ پہنچے. انسان جتنا بھی اپنے آپ کو بچائے اور جتنا بھی اسباب اور وسائل کو اختیار کر لے، اس کا اصل مرض اور اس کے امراض کا حل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. بس وہ ذات ہے جس نے کچھ قانون بنائے ہیں، جس نے کچھ قاعدے بتلائے ہیں اور جس نے بتایا ہے کہ کیا چیز کرنے میں ان تمام مصائب، آفات، پریشانیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم استعمال کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ. جتنا کچھ بھی کر لے
سکون حاصل کرنے کے لیے یہ جتنے اسباب بھی انسان اختیار کرتا ہے اس کا ماحصل اور جو نتیجہ ہے وہ صرف ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے اطمینان، سکون۔ یہی کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، جلدی کرتا ہے اس لیے کہ اطمینان حاصل ہو۔ پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے تاکہ اطمینان حاصل ہو۔ اور اطمینان کے جتنے بھی طریقے اختیار کر لے، اگر اس انسان کے مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہو سکی اور مرض کی صحیح تشخیص ہو گئی مگر اس نے علاج درست نہیں کیا تو سب اسباب اور وسائل باطل اور بیکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ شیطان کے مکمل قبضے میں گویا کہ آ جائیں گے، اور آخری حربہ جو شیطان استعمال کرے گا وہ لوگوں کو اکسائے گا اس بات پر کہ وہ رشتوں کے تقدس کو توڑ دیں۔ باپ، بھائی، بہن، ماں، یہ رشتے ہیں، ان سب کے تقدس کو وہ ملیا میٹ کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان یہ کر گزریں گے تو وہ شیطان سے پوچھیں گے کہ ہم یہ بھی کر چکے، اب بھی اطمینان حاصل نہیں، اب کیا کریں؟ تو فرمایا وہ بتوں کو لا کر ان کے درمیان رکھ دے گا اور کہے گا ان کی پرستش کر۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس بیت اللہ کا طواف ایسے نہ شروع ہو جائے جیسے دور جاہلیت میں بتوں کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اس سے بڑھ کے شیطان اور کیا کرے؟ اس پہ بھی اطمینان نہیں، اس پہ بھی سکون نہیں۔ اگر بتوں کی عبادت سے سب کچھ ملتا ہوتا تو انسان خود اپنے دل میں ہزاروں بت سجائے ہوئے اس کی پرستش کرتا ہے، اسے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اہل مکہ نے 360 بت رکھ دیے اور ان بتوں پر ساری بات لا الہ الا اللہ کی ضرب نے ختم کر دی، اور ان بتوں پر بحث کہ اسے مٹاؤ، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو۔ کوئی شخص یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور جب تک اس کی ضد قائم نہ کرے وہ علیہ باللہ کافر۔ کوئی یہ فتویٰ نہیں دیتا، مگر خود سوچنا چاہیے کہ اپنے دل میں پورا بتخانہ خود سجا کر بیٹھا ہوا ہو تو اللہ کی توحید کہاں سے آئے؟ آپ ایک جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیے، جھنڈے کی بھی ضرورت نہیں، اسپیکر لے لیجئے اور کسی سے کہیے کہ یہاں پر بتوں کی عبادت فلاں جگہ پہ ہو رہی ہے اور عالم اسلام میں ایسا زلزلہ آ رہا ہے اور سب چلو ان بتوں کو توڑنا ہے، اور ہر آدمی توحید کے جذبے میں سرشار وہ جائے گا بتوں کو توڑنے کے لیے کہ بت شکن کا لقب کسی طرح اس کے کھاتے میں آ جائے۔ مگر کبھی جھانک کے دیکھے تو اپنے دل کے اندر کتنے بت ہیں، ان کو بھی کبھی توڑا ہے؟ ڈالرز کا بت ہے، سوائے اس کے صبح سے شام تک کوئی بات نہیں ہے کہ آج سٹاک میں یہ ہو گیا، آج ایکسچینج میں یہ ہو گیا، آج سٹاک کیوں بڑھ گیا، فلاں کمپنی کے شیئرز اتنے آ گئے، فلاں چیزوں کے آ گئے، اور اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں ہے۔ آخر یہ بت پرستی کیوں نہیں ختم ہو جاتی؟ جن ممالک میں یہ بت پرستی نہیں ہے وہاں صورتوں کی پرستش ہے، فلاں اتنا خوبصورت ہے، فلاں کا عہدہ اتنا بڑا ہے، فلاں اس مقام پہ پہنچ گیا، یہ سارے بت اپنے دل میں سجا کے پھر کہتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے اگر اندر کو زبان مل جائے اور دل کو زبان مل جائے تو کہے میرے پروردگار یہ زبان ہی ہے جو اقرار کرتی ہے، مجھ سے میرا حال پوچھ، تو اس نے اصل بتخانہ تو اندر سجا رکھا۔ یہ دل، یہ ضمیر، یہ اندر کی زندگی،
انسان کی فطرت علیہ باللہ مسخ ہو جائے تو ہی یہ مرتا ہے، وگرنہ اس جیسی شدید چیز اور اتنا بڑا محتسب کوئی نہیں۔ کامل رہبر، قاتل راہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں، یہ گمراہی کی طرف لے جائے، اور اس سے بڑا دوست بھی کوئی نہیں جو ہر موقع پر احتساب کرتا ہے اور کہتا ہے ساری دنیا کے بتوں کو توڑنے کے نعرے اور اپنے دل میں پورا بت خانہ موجود ہے، اس کا کیا کریں؟ یاد رکھو، اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا پردہ، سب سے بڑی آڑ، سب سے بڑا بت وہ اپنا وجود ہے۔ جس دن یہ مٹ جائے اس دن اللہ کے گھر کے آنگن میں پہلا قدم رکھ دے، اور جب تک یہ حائل ہے تب تک توحید کی بو بھی دماغ میں نہیں آتی۔ یہ اپنا اندر ہی سب سے بڑا بت ہے، اسی لیے اس کی شکستگی نہیں ہوتی۔ زبان سے 1000 بار کہے کہ صاحب میں کیا چیز ہوں، میں نالائق، احقر، ناکارہ، حقیر، اور یہی لفظ کوئی اور کہہ دے کہ صاحب آپ بڑے نالائق ہیں، تو اس وقت پھر کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو سچ ہے، اور سچ ہے تو بس پھر ماننا چاہیے، کہنا چاہیے کہ صاحب ایسا ہی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک مخالف نے راستے میں روک کے گلی میں پوچھا، انہیں خام خواہ زج کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، کہ حسن آپ اچھے یا یہ جو کتا جا رہا ہے یہ اچھا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے۔ وہ کوئی مصنوعی انکساری نہیں تھی، حقیقت میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا میرے بھائی اللہ معاف فرما دے تو میں اچھا، اور نہ معاف کرے تو یہ اچھا، اس سے تو حساب نہیں ہوگا۔ یہ اپنے اندر کا بت اور اپنے دل میں جتنے انسان منصوبے بناتا ہے، ان پہ جب زد پڑتی ہے، جب چوٹ لگتی ہے، تب سوچتا ہے کہ اب اس گھروندے کو کیسے بچاؤں۔ بھلا بتائیے کسی کے پاس سارے اسباب و وسائل بھی جمع ہو جائیں اور کوئی مصیبت ایسی ذہنی پریشانی کیسے اس سے بچاؤ کرے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک بات پوچھی، اور وہ ساری اس بات کا ماحصل ہے، آپ سے عرض کریں۔ اس نے کہا، بڑا عقل مند تھا سوال کرنے والا، اور جواب دینے والے اس سے بڑھ کے دانا تھے۔ اس نے کہا حضرت ایک کوئی شخصیت، کوئی ہستی ہے، اور وہ دنیا کے آخری کنارے پر کھڑا ہے، سب سے اوپر اور اونچا، اور جو تیر کمان اس کے پاس ہر قسم کے رکھے ہوئے ہیں، جس پہ چاہتا ہے تیر پکڑ کے چلا دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے نشانہ بنا دیتا ہے اسے۔ اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ سمجھے آپ؟ اس نے کہا حضرت ایک شخصیت ایسی ہے جو دنیا کے آخری کونے پر کھڑی ہے، اور جب اس کا جی چاہے بغیر کسی سے پوچھے گچھے وہ تیر چلا دیتا ہے، جس کو چاہے جا کے لگ جائے، جس کو چاہیں وہ زخمی کر دیں۔ اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ تم اس شخصیت کے، اس ہستی کے اتنا قریب ہو جاؤ، اتنا قریب ہو جاؤ کہ اس کے پہلو سے جا کے چپک جاؤ، حتیٰ کہ وہ تیر چلائے تو خود پہ ہی چلے۔ جتنا کچھ بھی انسان سوچ لے، وہ رشتوں کے تقدس کو پامال کر لے، کچھ کر لے، انجام کار اگر سکون ملنا ہے، سکون چاہتا ہے انسان، تو وہ اس ایک چیز کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو حل اللہ نے تجویز کیا ہے، اور وہ فقط ایک لفظ میں آپ سننا چاہیں تو وہ مانگنا ہے، اپنا ہاتھ پھیلا دے، اپنے دل کو اس کے دروازے پر لے جائے اور مانگتا رہے مسلسل، بس اس کے علاوہ کچھ سکون نہیں۔ یہ دعا مانگنے ہی کا نام ہے، اس دعا کے علاوہ چارہ کار کچھ نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے، جتنے دروازے اور جتنی شاہراہیں ہیں، سب سے بڑی شاہراہ اس سے مانگنا ہے، اس سے طلب کرنا ہے، اور اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کا، اپنی حاجات کا پیش کرنا ہے، حتیٰ کہ کبھی موقع ایسا آ جائے
کہ دل یہ کہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، پھر بھی مانگتا ہی۔ یہ مانگنا اللہ سے اور دعا کا کرنا، یہ ایک مستقل راہ ہے، یہ ایک مستقل اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مگر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، ترتیب الٹی کر لی، ترتیب یوں الٹی کر لی۔ اگر غلط ہو تو آپ کہیے کہ یہ غلط ہے۔ سچ نفع دیتا ہے اور جھوٹ خسارے میں ڈالتا ہے۔ ترتیب یوں الٹی کر لی کہ ذرا کوئی پریشانی مصیبت جب آئی تو سب سے پہلے نظر اس پر جاتی ہے کہ اچھا اس مصیبت میں کس سے مدد لینی ہے، تنگ دستی ہو گئی تو قرض کس سے لینا ہے، پیسے ڈوب رہے ہیں تو فوراً فون کرو، کسی سے مشورہ کرو، ان سٹاکس کو کدھر بھیجا جائے، کیسے یہ چیز ہو جائے۔ یہ ترتیب ساری سوچتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سارے اسباب کٹ جاتے ہیں اور عالم اسباب میں کوئی چیز پیش نہیں آتی تو پھر ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے آپ مہربانی کریں۔ الٹی ہو گئی نا ترتیب۔ چاہیے یہ تھا کہ جب کام شروع کر رہا تھا تب بھی ان سے کہتا کہ یہ کام کرنے کا ارادہ ہے، آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں، اور اگر اجازت ہو گئی کام شروع کر لیا، پریشانی شروع ہو گئی ہے، ان سے کہتا کہ اب یہ پریشانی شروع ہو گئی ہے، آپ مہربانی کریں۔ اس کے بعد مخلوق کی طرف رجوع کرتا، جب مخلوق سے کٹ کے، مخلوق سے ہٹ کے، بلکہ انہوں نے خود ہی ساری مخلوق کو ہٹا دیا، اب ان کے در پہ آیا تو کیا ہے؟ اگر وہ پہلے آتا تو پھر کہتے کہ اس نے ساری مخلوق کو ترک کر کے خالق کے دروازے پہ دستک دی ہے، اب جو آیا ہے تو کہیں گے ساری مخلوق نے جب پھینک دیا، ہٹا دیا کہ ہم تیری پرابلم سالو نہیں کر سکتے، اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اب آیا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ مسائل کو حل کر دیجئے۔ اس ذات مقدسہ کو غیرت اگر آ جائے اور وہ کہے کہ پہلے تو اتنوں کو میرا شریک بناتے رہے، ہر جگہ جاتے رہے، ہر جگہ کہتے رہے، جب کوئی نہیں ملا پھر اب ہمارے پاس آئے ہو، تو ذرا سوچو پھر پریشانی کتنی بڑھ جائے۔ کہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، بادشاہ ہے، درگزر فرماتا ہے، معافی سے کام لیتا ہے، اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور ان کی امیدوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہزار دروازوں کے بعد بھی جو کوئی پہنچ جائے تو اسے یہی کہتے ہیں کہ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی اگر توبہ توڑ دی تھی کوئی حرج نہیں ہے، اب بھی ہمارے پاس آ جا، ہم ویسے ہی کہ ویسے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ الآن کما کان، اللہ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، بدلے تو ہم ہیں، وہ تو نہیں بدلا، اس کی رحمت تو اب بھی ویسی ہی ہے، اب بھی مانگنے والے اس سے مانگتے ہیں اور کسی کی التجا کو رد نہیں کرتا۔ مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ، زمان اور مکان، اس کے آداب، اس کی رعایت رہے، کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نے ہاتھ پھیلایا اور انہوں نے کہہ دیا ہو کہ نہیں۔ تاخیر بھی ہوتی ہے، جلدی بھی ہو جاتی ہے، جیسے چاہے سو وہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس نے سب سے پہلا گناہ کیا اس کائنات میں، گناہ کی ابتدا جس نے کی، وہ سب سے پہلا گناہ تھا کیا؟ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ تھا کیا؟ سوچے آدمی، اور ایک حدیث آپ کو سنائیں، اس حدیث پہ کچھ بحث نہیں کرنی، بس یہ انہی احادیث میں سے ہے جن کے متعلق چپ کر کے آدمی کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے بس ویسے ہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ تو حدیث بعد میں سنائے، ایک اور حدیث آپ سے عرض کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اتنے فتنے آ جائیں گے، اتنی آزمائشیں کہ تم میں سے کسی نے وہ پردہ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا آزمائش ہے، ذرا ہم بھی اس کی جستجو کریں، تو وہ فتنہ تمہیں نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ مت پڑے اس چکر میں۔ جو فتنے ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، یہ نئے نئے رجحانات،
دین کی ایسی ایسی تعبیرات اور تشریحات جو اکابر کو بھی کبھی نہ سوجی ہوں، یہاں تک کہ ایسی تشریحات کہ اگر شیطان انسان کی شکل میں آئے تو ہاتھ جوڑ دے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ بات تو ہمیں بھی نہیں سوجی تھی، ان چکروں میں بالکل نہ پڑے وگرنہ یہ فتنے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ ہر بات سمجھنے کے قابل نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں خلاف عقل نہیں ہیں، ماورائے عقل ہے، عقل کی دسترس نہیں ہے وہاں تک۔ اگر 150 اندھے نابینا اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ دنیا میں نظر کا وجود نہیں ہے تو کون مانے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ صاحب آپ کو اللہ نے 4 حواس دیے ہیں، 5ویں حس نہیں۔ فرض کیجئے کسی جزیرے میں سب بہرے بستے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ڈھول کی آواز کچھ نہیں ہوتی اور بجلی کی گرج اور کڑک کچھ نہیں ہوتی، کون ان کی مانے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ اس پوری بستی والوں کو خدا نے سننے کی حس نہیں دی ہے، وگرنہ چیز کا وجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام جس جہان کی خبر دیتے ہیں، جہاں کی اطلاع وہ دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ کر بتاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہیں، ان کا وجود یقیناً ہے، ہمارے اور آپ کے پاس وہ حس نہیں ہے کہ ہم اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ آپ کسی بچے کو بٹھائیے اور اسے اٹامک تھیوری سمجھانے بیٹھ جائیے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچے کی عقل سے ماورا ہے، عقل سے بلند تر چیز ہے، بچے کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عقل کے خلاف، اگر عقل کے خلاف ہوتا تو دنیا میں کسی کو بھی سمجھ میں نہ آتا۔ اس لیے غیب کے حقائق یہ عقل سے ماورا ہوتے ہیں، عقل کی رسائی ان تک نہیں ہے۔ جیسے کان کی رسائی، سماعت کی قوت کتنا سن لے گی؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 فرلانگ، 1 میل سن لے گی، بس اس کے بعد بیکار ہے۔ جیسے آنکھ کتنا دور دیکھ سکتی ہے، سامنے کوئی چیز آ گئی اور اس کی بینائی محدود ہو گئی۔ اسی طرح آدمی کتنی چیزوں کو چھو سکتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی اور اتنی ٹھنڈی برف کے حس بیکار ہو جاتی ہے بعد میں۔ بس اسی طرح عقل کی بھی ایک پرواز ہے، ایک جگہ پہنچ کر پھر آگے کے حقائق اس کے بس میں رہتے نہیں۔ اور جہاں عقل سفر ڈال دیتی ہے، جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے، درماندگی اور شرمندگی کے بجز کچھ نہیں ملتا، نبوت ہاتھ پکڑ لیتی ہے انسانیت کا اور کہتی ہے اب میرے ساتھ چلو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ غیب کے حقائق کیا۔ یہ جو غیب کے حقائق ہیں، یہ جو قبر کا عذاب ہے، یہ جو جنت کے انعامات ہیں، باری تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اپنے بندوں پر وہ جو سکون نازل کرتا ہے، ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور غیر معمولی انعامات کرتا ہے، یہ سب کے سب غیب کے حقائق اللہ نے عقل کی پہنچ سے بالا اور بلند رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی عقل کے خلاف ہو جائے، اگر خلافی عقل چیز ہوتی تو انبیاء علیہ السلام اس کی بھی خبر دیتے۔ عقل کی دسترس سے باہر ہیں چیزیں، دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیب جہاں بھی سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے، وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میری عقل سب چیزوں کو پالے گی، ایسے نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ تو وہ حدیث جو آپ سے عرض کرنا ہے، قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جیسے کہہ دیا ہے بس ویسے مان لو۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ پہلا گناہ اس کائنات میں ہوا کیا تھا، پہلی لغزش اور پہلی غلطی کیا ہوئی تھی جس کے بعد یہ سارا سلسلہ آگے کو چلا ہے؟ وہ گناہ اور لغزش وہ اللہ نے خود بیان کی ہے۔ اس نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس نے، اور اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے کہ جو بلند اور برتر ہو، آگ سے بنا ہوا، وہ مٹی والے کے سامنے جھکے؟ یہ کبر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا،
یہ پہلا گناہ تھا اس کائنات میں، بس اس گناہ کے بعد ہی سارے گناہ آگے چلے ہیں۔ اس سے بری بات انسان کی اخلاقیات میں آ نہیں سکتی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، اور اس سے بڑی عزت کسی کو نہیں دی جاتی کہ آدمی اپنے آپ کو حقیقت میں کچھ نہ سمجھے۔ اللہ پر جب نظر چلی جائے، حق تعالی شانہ پر اور اس کی قدرت پر اور اس کی مہربانیوں پر اور اس کی عنایات پر، تو اپنا احتیاط سامنے آتا ہے کہ میں تو ایک دن ایک لمحہ نہیں چل سکتا جبکہ اس کی رحمت مجھے تھامنا۔ یہ پہلا گناہ ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے اس نے گناہ بھی کیا، دلیل بھی دی، اور اس کے مقابلے میں وہ حدیث دیکھیے جس پر بحث کی تو کچھ ضرورت نہیں نہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات ہوئی عالم ارواح میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابا آپ تھے جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا میں ہی تھا۔ انہوں نے کہا ابا آپ ہی تھے جن پہ اللہ نے اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات فرمائے، اور اللہ نے جب منع کیا تھا کہ فلاں چیز کے قریب نہیں جانا، وہ چیز نہیں کھانی، کیوں کھائی تھی آپ نے؟ آپ نے کھا لی تھی، اسی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، اسی وجہ سے یہ قومیں آگے کو بنی، اور یہ ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ کام کیا۔ یہ بات جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ کیوں یہ کیا جو ہم نے منع کیا تھا، کیوں ایسے ہو گیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ نے ایسے کیا تھا، اور سوال ایک ہی طرح کا ہے، جواب دینے والے کو دیکھیے دونوں جگہ اس کا رویہ کتنا بدلا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم وہی ہو جس پہ تورات نازل ہوئی تھی میرے بیٹے؟ انہوں نے کہا جی۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ تورات کے نزول سے بھی 50,000 برس قبل انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ کام کرے گا آدم، تو تم بتاؤ میں اس کے لکھے سے باہر کیسے ہو سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور جواب نہیں دے پائی اس بات کا۔ یہ رویہ یہاں ہے، اور جب بادشاہ کے حضور میں ہے، مالک حقیقی کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیوں کھایا ہے، تو وہاں کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کون اس ذات کے ساتھ بحث کر سکتا ہے؟ وہاں یہ کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ اگر آپ نہ بخشیں اور آپ مہربانی نہ کریں تو میں تو خسارے اور ٹوٹے میں چلا جاؤں گا۔ بات ایک ہی ہے، جواب کتنا مختلف ہے وہاں کا اور یہاں کا، اس لیے کہ وہ اس دربار کے آداب جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہ حقیقی ہے، کہاں کھڑا ہوں، کہاں گفتگو کیا کرنی ہے، کیا بات کہیں۔ اب تصور کیجئے کہ وہ جس نے پہلا گناہ اس کائنات میں، اور گناہ بھی کوئی چھوٹا سا نہیں، اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ میرے ذات میں ایسا مجھے اس سے پیدا کیا، اس نے بھی ایک چیز مانگی تھی، اس نے دعا کر لی، اور وہ واقف تھا کہ یہاں اس بارگاہ سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، تو اس نے کہا فانظرنی، مجھے زندگی دے دیجئے اتنی قیامت کے دن تک، تو لعنت برس رہی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ الی یوم الوقت المعلوم، ہم نے تمہاری بات مان دی، جاؤ قیامت تک تمہیں زندگی دے۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ایسی مہربانی بھی کسی کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ معصیت، گناہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود مانگ رہا ہے، مانگنے کو اللہ نے اس کے رد نہیں فرمایا، اسے بھی زندگی دے دی کہ اچھا تمہیں یہ چاہیے ہم تمہیں یہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے جب آدمی مانگتا ہے تو سوچ سمجھ کے مانگے کبھی کہ میں کس چیز کو طلب کر رہا ہوں، دینے والے کی ہاں کمی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا ہم انسان کو ہر وہ چیز دے دیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ بچہ اگر آگ کی خواہش کرنے لگے تو دے دیا جائے؟ کالج میں پہنچ کے وہ کہے کہ سگریٹ بھی پینا ہے تو کیا باپ اجازت دے دے کہ ہاں پی لیا کرو؟ جو مربی ہے وہ جانتا ہے کہ تربیت کیسے ہونی ہے، جو اللہ کی ذات مقدسہ ہے، اتنی محبت ہے انسانوں سے، اتنے اچھے یہ لوگ لگتے ہیں اسے پتا ہے کہ یہ چیز اگر اسے دے دی تو اس کے آگے کو نتائج کیا نکلیں گے۔ آج یہ اپنے بچپنے سے ضد کر رہا ہے، مگر ہم دینے والے دیکھ کے دیں گے کہ اسے یہ چیز دینی ہے یا نہیں دینی۔
ابن قیم نے رحمت اللہ علیہ مدارج السالکین میں حدیث نقل کی ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی آواز سننے سے پہلے جب وہ ارادہ کرتے ہیں دل میں تو خدا کہتا ہے اسے یہ چیز دے دو، اور کہتے ہیں کہ اکرہ صوتہ، مجھے اس کی آواز سے نفرت ہے، میں تو اس کو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے آ کے مانگے. یہ جو ڈھیل مل جاتی ہے نا، کبھی بڑے ڈرتے رہنا چاہیے. رسی کبھی دراز ہو جائے کسی انسان کی اور وہ ظلم پہ اتر آئے تو یہ ظلم ایک دن لے ڈوبتا ہے. یہ ظلم برباد کر دیتا ہے، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں کہ ایک انسان ظلم پر مبنی کام کرے اور وہ سوچے مجھے تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اور اتنے سختی سے پھر کہتے ہیں کہ ہوش و حواس گم ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی کو ظلم سے طلاق دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں اور اس لڑکی سے کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لَأَنصُرَنَّكِ، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تو تھوڑا سا صبر کر لے، تو تھوڑا سا انتظار کر لے. اور پھر جو تحکم اور اپنا بڑا ہونے کا زوم اور ظلم، وہ ظلم پھر اس طرح آ جاتا ہے سامنے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کیا کیا تھا، اور وہ ظلم آج میرے سامنے کس طرح آ گیا ہے. کبھی کبھی اتنی برائی کے ساتھ کی چیزیں آتی. تو وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے دعا کا، مانگنے کا، اتنا عزیز ہے اللہ کو کہ جس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ کرے سوتا ہوں، ہمیں اس کی آواز سے بھی نفرت ہے، اسے مت آنے دو، دے دو، بس نپٹاؤ اس کے کام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے دل میں خیال آتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایسا معزز آدمی ہے، ایسی عزت والا شخص ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے کی بات ہے، لَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ جس مصیبت سے پناہ مانگے ہم اسے پناہ دیں گے. یہ جس چیز کے لیے دعا کرے ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے. یہ جس کے لیے بات کرے ہم اس کی بات مانیں گے. یہ وہ ہیں جو مقربین بارگاہ ہیں، جو اللہ کے بھروسے پر کبھی قسم کھا لیں خدا ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا. بڑی چیز ہے صاحب. کہتے ہیں امریکہ جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، خاندان کی لاج رکھنا. سفر کر رہے ہو اور فلاں کے گھر جا رہے ہو، اس خاندان کی آبرو رکھنا بڑی ذمہ داری کی بات. تو جو اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیتا ہے کہ ایسے ہو کے رہے گا، وہ ناز اور وہ تعلق کام آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی کر کے رہیں گے جیسے بندے نے کہا ہے ہمارا محبوب ہے، اس نے زندگی ہمارے لیے لگا دی ہے، ایک موقع آیا ہے ہم اس کی مدد نہ کریں، یہ کیسے ممکن. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میدان جنگ میں جب حالات شدید ہو جاتے تھے تو ہم حضرت برا رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے تھے، اور برا بن عازب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میری امت میں ایسا شخص ہے کہ کبھی اللہ کو قسم دے دے تو خدا اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. ہم کہتے تھے برا اللہ کو قسم دے کہ خدا میں فتح دے گا، اور برا رضی اللہ عنہ کو بھی مان جاتے تھے، کبھی چپ ہو جاتے تھے، اور جب مان جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ تجھے تیری قسم ہے آج شکست نہیں دیکھنی. اور فرماتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ جنگ کا پانسا پلٹ جاتا تھا اور اللہ اس شخص کی قسم کی لاج رکھ لیتا. ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سے دل جلے، بہت سے. یاد رکھیے ہمیشہ جب تک کوئی ضرورت پیش نہ آ جائے شدید، کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. ہر ایک کا حال اللہ کے ساتھ وہ خود ہی جانتا ہے کیا ہے. اللہ نے کہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان اپنے حالات سے خوب باخبر ہے. ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ کتنی معذرت کرتا پھر عین ممکن ہے
کہ ایک شخص جو ابھی شراب خانے سے اور پب سے نکلتا ہوا آپ اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، فجر ہونے سے پہلے پہلے خدا اس کے اپنے دوستوں میں اس کا نام لکھ لے، پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے، اور عین ممکن ہے کہ جو شخص آج فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے چلا ہے، الیاذ باللہ شام تک ایمان سلب ہو جائے اور کچھ کا کچھ ہو جائے۔ ہر ایک کا حال اللہ کے ساتھ اپنا ہے، ہر ایک شخص جو معافی مانگتا ہے اپنے رب سے وہ اس کا حال ہے، اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے مت لوگوں کے گناہوں کے پیچھے پڑے، مت لوگوں کا تتبع کرے، مت کسی سے کہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، ارے پتہ نہیں اس کے سارے گناہوں کو ایک نظر کرم دھو دے، اور اس بات پہ ہم پکڑے جائیں کہ تمہیں کس نے احتساب کا حق دے دیا، کس نے تمہیں آخر اس منصب پر بٹھا دیا کہ بندوں کے متعلق فیصلہ کرتے رہو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی، یہ ادھر گیا اور ادھر گیا، الیاذ باللہ۔ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسی بات ہوئی تھی تو آپ نے بڑی شدت سے ڈانٹ دیا اور آپ نے فرمایا ایسے نہیں کہتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، اور کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ مدینہ منورہ میں بڑا شریر انسان تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیے، اور اگر آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو لوگوں میں ہمت پیدا ہوگی، آپ جنازہ چھوڑ دیجئے، لوگوں کو سبق آ جائے گا کہ اگر کوئی شرارتیں کرے گا، اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، وہ اس رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جس شخص کے متعلق سب کچھ کہہ رہے تھے، میں نے دیکھا جب قبر تیار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، لیٹے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اس میت کو لٹایا اور فرمایا لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو بڑا شریر انسان تھا، تو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، میں اللہ کا رسول یہ کہتا ہوں کہ بلا شک و شبہ تو شہید ہے اور تو جنت میں جانے والا۔ کون جانتا ہے کہ اس شخص کے کس فعل نے اللہ کے ہاں یہ فیصلہ کرا دیا۔ اس لیے یہ کبھی انسان جو حکم لگانے لگتا ہے کہ یہ اور یہ کچھ نہیں ہے، بھئی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، پروردگار کی ذات نے اتنے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول رکھے ہیں کہ کوئی اس سے محروم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس کی رحمت ڈھانپ نہ لے اور کام نہ بن جائے۔ تو وہ دوسرا دعا کرنے والا، وہ کبھی اللہ کو اس کی ذات کی قسم دے دے، اس قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہمارا نام لے رہا ہے، بس اس کی لاج رکھ لی جائے۔ یہ جو مر مٹے ہوتے ہیں خدا کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے ان کا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، شاید 2 سال پہلے بھی آپ سے یہ بات ہم نے اسی جگہ پہ عرض کی تھی، لوگوں نے کہا صلیبیوں سے جنگ ہے، اور یہ جو اتنا پیسہ آپ فقیروں پہ خرچ کرتے ہیں، درویشوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس پیسے کو روک دیجئے اور اس پیسے سے اسلحہ خریدیے، کام آئے گا۔ تو سلطان سب کی سنتے رہے، مصر میں، شام میں، اردن میں، ہر علاقے میں خانقاہیں اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں دن کی روشنی میں تیر چلاتا ہوں اور اپنے نشانے پہ جا کے نہیں لگتا، اور یہ رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ان کے تیر اپنے نشانوں پہ لگتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ میں ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم جتنے لوگوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں، رب اس سے زیادہ، کہیں زیادہ جانتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو کون سی ادا اس کی پسند ہے، کس چیز پہ نواز رہا ہے اور کب اس کے لیے معافی ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی، یہ کیسی بےہودگی۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے مل جائیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ جو دنیا ہے عقل کی اور عقل کی بھی عروج کی، ان باتوں کی کتنی گنجائش ہو، مگر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے دلی میں بیٹھے رہتے تھے، اور وہ ایک نالا تھا اس پہ چھڑی مارتے رہتے تھے،
تو جو گزرنے والا گزرتا تھا وہ تنگ ہوتا تھا کہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو لوگ اس گلی سے کم گزرتے تھے، مگر وہ تھا ایسا ہی اللہ کا بندہ۔ تو ایک دن کوئی خاتون گزری اور وہ چھڑی مارتا رہا مسلسل، جب چھینٹے پڑے، جب اس کے کپڑے داغدار ہوئے، تو وہ کسی تقریب میں جا رہی تھی، اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، اس کا جو کوئی دوست تھا ملنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا دیکھو اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے، اور کیسا نالائق ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس نے پکڑ کے 2 چاٹ لگا دی۔ وہ تھوڑی دور جب آگے گئے تو وہ لڑکا گر گیا اور تڑپنے لگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تڑپنا شروع ہوا تو وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، وہ بھاگی اور اس نے کہا رے یہ چھڑی مارنا بند کرو، یہ اس کے پیٹ میں لگ رہی ہے جا کے۔ تو وہ مارتے رہے مسلسل ایسے ہی چھڑی، اس نے کہا نہ کرو، تمہیں پتا نہیں مجھے اس سے محبت ہے کتنی، اور اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا بی بی میں چھڑی مار رہا تھا نا، تمہارے کپڑے خراب ہو گئے، تو تمہارے یار کو دوست کو غیرت آئی، اس نے ہمیں مارا، اور جب خون سے ہمارے کپڑے خراب ہو گئے تو ہمارے دوست کو غیرت آ رہی ہے، وہ مار رہے ہیں، انہیں روکو۔ اس لیے جو مر مٹے ہوتے ہیں، کبھی آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ کیا کر لے گا اور کیا ہو جائے گا، اور کیا ڈھیل مل جاتی ہے کبھی، اور اس ڈھیل سے انسان سوچتا ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ارے ایسے نہیں ہے، وہ ذات مقدسہ دیکھتی ہے ایک ایک چیز، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اور کبھی گرفت کر لے تو اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تیسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور آپ نے فرمایا پھر تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو رو دیتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو کچھ دے دو، کچھ روک لو۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ تو رو رہا تھا اور عرصے سے مانگ رہا ہے، اسے سب کچھ نہ دے دیا جائے؟ سفارش گویا شفاعت وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندے کو سب کچھ دے دیں تو یہ پھر آئے گا نہیں، روئے گا نہیں، ہمیں تو اس کا رونا پسند ہے، اس کا مانگنا پسند ہے۔ یہ ہے وہ حکمت کہ آدمی کبھی سوچتا ہے کہ میں جس چیز کو مانگتا ہوں فوری طور پر کیوں نہیں مل جاتی، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ خود انہیں پسند ہے کہ آئے ہمارے سامنے مانگے۔ کتنے لوگ ہیں حج کی درخواست ناقابل قبول ہو گئی، نہیں جا سکے، عمرے پہ سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، مجھے آنے کی اجازت نہیں ملی، اور یہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ رشتہ نہیں ہو رہا، یہ شادی نہیں ہو رہی، یہ پیسے نہیں مل رہے، یہ سب چیزیں، اور ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ ان کو دوری ہے میری پسند دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری، ان کو دوری ہے میری پسند دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں۔ جب وہ خود ہی چاہتے ہیں نہ آئیں تو نہ آنا ہی سب کچھ ہے۔ اصل کوئی گھر تھوڑا ہی ہے، بیت اللہ کی اصل اللہ کی رضامندی ہے۔ وہ اس پہ خوش ہیں کہ اس سال نہیں آنا، ہم اسی پہ خوش ہیں کہ اس سال نہیں حاضری دیں گے، جیسے آپ خوش ویسے ہم خوش۔ یہ ہے دعا کہ اللہ سے مانگتا رہے، وہ جو تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے۔ کل جو آپ سے عرض کیا تھا وہ یہی چیز تھی کہ وہ تعلق خدا سے کیسے بنایا جائے۔ اس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ سے دعا کے ذریعے انسان تعلق قائم کر لے، لیکن وہ دیکھے کہ کن مواقع پر وہ سنتے ہیں، اور یہ دیکھے کہ کس جگہ پر سنتے ہیں، بس اس کی رعایت کرتے ہوئے اس تعلق کو مضبوط کرتا جائے، بڑھاتا جائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ کل عرض کریں۔